وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، ہم اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں۔ اس اہم سلسلے سے متعلق ہم آپ کے سامنے 3 باتیں واضح کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سلسلہ مشتمل ہوگا مکمل قرآن مجید پر، یعنی ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ سورہ ناس تک پہنچیں گے اگر زندگی نے ساتھ دیا تو۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اور نہ بہت زیادہ اختصار میں رہیں گے، بلکہ بیچ بیچ میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ ہم قرآن مجید کے معانی کی تفسیر میں بنیاد بنائیں گے صرف اور صرف صحیح احادیث یا ان آثار صحابہ کو یا آثار سلف کو جو ان سے صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اس سلسلے میں کوئی ایک بھی ضعیف روایت یا ضعیف اثر آپ کے سامنے نہ پیش ہونے پائے۔ تو یہ بہت اہم خوبی رہے گی ہماری اس سلسلے کی کہ ہم جو بھی بات کریں گے قرآن مجید کی آیات کو لے کر اور اس کی معانی کی تفسیر میں جو بات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں اس بات کی پوری پابندی کریں گے کہ وہ چیز صحیح احادیث کی روشنی میں ہو یا صحابہ کرام کے صحیح و ثابت آثار کی روشنی میں ہو یا مستند اہل علم کے اقوال کی روشنی میں ہو۔ تو یہ تیسری خوبی ہوگی ہماری اس سلسلے کی۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ علم قرآن کو سیکھنے کا، قرآن مجید یا اس کے علوم یا اس سے متعلق جو بھی بات ہے اس کو سیکھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے اور آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ تو ہم آئیے کچھ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کا علم اگر ہم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو دنیا میں اس کے کیا فوائد ہیں اور آخرت میں اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5027۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ قرآن سیکھنے سے متعلق جتنے فضائل ہو سکتے تھے سب کو سمیٹ کر اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھیں اور علم قرآن کے فضائل کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو ہم اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں دیکھیے اس علم قرآن کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا بارہا علماء کے ذریعے کہ جب امامت کی بات آئے کہ کس کو امام بنایا جائے تو وہاں پر جو چیز یہ طے کرتی ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ جو قاری قرآن ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، وہ اس بات کا حق رکھے گا کہ اسے مصلی پر بڑھایا جائے، وہ امامت کرائے۔ اور یہ مسئلہ صرف نماز کی امامت ہی کا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور جتنی بھی امامت ہو سکتی، کہیں پر بھی اگر قرآن مجید کا کوئی علم رکھتا ہے اور اگر ترجیح کی بات آئے کہ بھئی اس کام کے لیے بہت سارے لوگ حق رکھتے ہیں، استحقاق رکھتے ہیں، تو کس کو ترجیح دی جائے تو ترجیح کی جو بنیاد ہو سکتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی قرآن مجید اگر کسی کو یاد ہے یا کوئی قرآن مجید کا عالم ہے، مفسر ہے، تو اسے ترجیح دی جائے گی کسی بھی پوسٹ کے لیے، کسی بھی ذمہ داری کے لیے۔ اس بارے میں دیکھیں ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4642۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے یہاں جن لوگوں کو مشورے میں رکھتے تھے، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، تو وہ کن کو ترجیح دیتے تھے؟ جن کو قرآن یاد ہوتا تھا، جو قرآن کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی اس روایت میں ہے کہ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی مجلس شورا میں اور ان کی محفل میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے، ان کی مجلس میں، ان کے دربار میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ قراء ہوتے تھے، وہ حفاظ
قرآن ہوتے تھے، وہ قرآن مجید کے قاری ہوتے تھے، کہولن کانو او شبانا، چاہے وہ بزرگ ہوتے تھے یا کم عمر ہی کیوں نہ ہوتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، لیکن اگر ان کو قرآن معلوم ہے، قرآن مجید کا علم ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں بہت اہمیت دیتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ بہت کم عمر کے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اس کے باوجود بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی مجلس شورا میں بٹھاتے تھے۔ بعض کبار صحابہ نے ایک مرتبہ اعتراض بھی کیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے بیچ میں کیا کر رہا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا سب سے قرآن کی تشریح سے متعلق، سب نے اپنا اپنا جواب دیا، لیکن جو جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا وہی جواب صحیح تھا۔ اس کے بعد واضح کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ خوبی ہے اس بچے کے اندر جس کی وجہ سے میں اس نوجوان کو یہاں پہ بٹھاتا ہوں۔ تو یہ مقام ہے صاحب قرآن کا، حافظ قرآن کا، قاری قرآن کا، کہ دنیا میں بھی ان کو بڑے مقام پر رکھا جاتا ہے ان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 817۔ نافع بن عبد الحارث یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ من استعملت علی اہل الوادی، کہ تم نے فلاں جگہ کس کو حاکم بنایا ہے؟ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھے، اور ان کو بھی ذمہ داری دی گئی تھی کہ کسی علاقے کا کسی کو ذمہ دار بنائے، تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھے۔ تو ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فلاں جگہ تم نے کس کو امیر بنایا ہے؟ فقال ابن ابزہ، کہا کہ ابن ابزہ کو میں نے امیر بنا دیا ہے۔ قال ومن ابن ابزہ، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ ابن ابزہ کون ہے؟ قال مولم من موالینا، کہا ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ قال فاستخلفت علیہم مولا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک غلام کو ان کا اگوا بنا دیا ہے۔ قال انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں، قاری قرآن ہیں، وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِض، اور وہ فرائض کے عالم ہیں، یعنی جو علم میراث ہے، علم فرائض ہے، اس کے وہ عالم ہیں، اس کے جانکار ہیں۔ قال عمر، تو جب یہ سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مطمئن ہو گئے، پھر انہوں نے اپنا سوال ختم کر دیا اور کہا اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال، کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا کمال ہے کہ اس کتاب کا علم جس کے پاس ہو، اس علم کی بنیاد پر اس کو ترقی دی جاتی ہے اسی دنیا میں، اور اس کو ترقی دینے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بابصیرت اور جیسے عظیم ایک سیاسی عظیم صحابی عظیم خلیفہ بھی متفق ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر کے تائید فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے مستحق ہے۔ میرے بھائی، یہ فضیلت ہے علم قرآن کی، قرآن سیکھنے کی، قرآن جاننے کی، قرآن سمجھنے کی۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں کس طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لمبی روایت ہے، میں آخر کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، یعنی کسی مسجد میں جو قوم بھی بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، یعنی وہ قوم وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ان پر، سکینت کا نزول ہوتا ہے ان پر، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ،
اور اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود لوگوں کے بیچ ان کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کا حاکم ہے، پوری دنیا کو چلانے والا ہے، تو اس کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے قرآن کا ماہر ہے، میرے قرآن کا حافظ ہے، میرے قرآن کا عالم ہے، میرا قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، یہ لوگ ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ اپنے یہاں موجود لوگوں کے بیچ کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے بیچ کرتا ہے. اور آگے ہے ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه، اور جو عمل میں چھوٹا ہوگا تو نسب اس کو بڑا نہیں کر سکتا ہے، یعنی عمل ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو قرآن پڑھنے سیکھنے اس پہ عمل کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بہت بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے یہاں ان کے تذکرے فرماتا ہے. بلکہ آگے بڑھیں اور ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کو عزت بخشی اور کس طرح سے ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے بیچ میں کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4961. حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی بن کعب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہا ان اللہ امرنی ان اقرئک القرآن، کہ اے ابی بن کعب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. اللہ اکبر، کتنی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ اے نبی یہ جو قرآن کی آیتیں تم کو دی جا رہی ہیں یہ آیتیں پڑھ کر میرے بندے ابی بن کعب کو سناؤ. قال، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ سمانی لک، کہ اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قرآن کے قاری تھے، قرآن کے ماہر تھے، قرآن کے حافظ تھے، انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سنا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سنائیں، تو انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا. ان کو لگا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہوگا کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سناؤ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا ہی نام لیا ہو، یہ تو اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا. اس لیے کیا پوچھتے ہیں آگے؟ کہتے ہیں اللہ سمانی لک، کہ اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ یعنی میرا نام لے کے آپ کو کہا ہے کہ یہ قرآن ابی بن کعب کو سناؤ. قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، ابی بن کعب تمہارا نام لے کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کی آیتیں ابی بن کعب کو سناؤ. قال، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا وقد ذکرت عند رب العالمین، کہ کیا میرا تذکرہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہوا؟ کیا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس موجود فرشتوں کے بیچ میرا ذکر کیا؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. فذرفت عیناہ، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بہہ پڑی، وہ خوشی سے رو پڑے، ان کے آنسو نکل آئے، خوشی کے آنسو تھے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا کہ اپنے یہاں فرشتوں کے بیچ میرا ذکر کیا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ قرآن ابی بن کعب کو پڑھ کر سنائیں. تو یہ مقام ہے میرے بھائیوں ایک حافظ قرآن کا، قاری قرآن کا، عالم قرآن کا، کہ اللہ رب العالمین اپنے پاس لوگوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. یہ علم قرآن کے فضائل سے متعلق چند ایسی باتیں تھیں کہ دنیا ہی میں مقام ملتا ہے، عزت ملتی ہے اور بہت بڑا درجہ ملتا ہے قرآن کے علم کی وجہ سے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہاں یہ علم اس کو کس قدر مقام عطا فرماتا ہے. تو دیکھیے آخرت کی پہلی منزل ہے قبر. آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو وہیں پر اس کو قرآن مجید کے علم کا فائدہ ملتا ہے. بلکہ آپ سب نے یہ بات سنی ہوگی، سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، اور ان 3 سوالوں کے جوابات میں جو شخص کامیاب ہوگا وہ آخرت کے ہر مرحلے میں کامیاب ہوگا، اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے چل کر ہر جگہ ناکام رہے گا. لیکن سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4753. اس حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ قبر میں 3 سوال کے جواب میں جو شخص کامیاب ہوگا
اس کی کامیابی کے پیچھے راز یہ ہوگا کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا۔ تو قرآن مجید کا علم ہی اسے کامیابی کی طرف لے جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی اس حدیث میں، صحیح حدیث ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، ان کے جواب ہوں گے۔ روایت بہت لمبی ہے، میں اس پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے آخر میں ہے کہ جب بندہ تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے لے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے فَيَقُولَانِ وَمَا يُدْرِكَ، کہیں گے کہ تمہیں یہ سب پتہ کیسے چلا؟ یعنی تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے، یہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ تم کیسے کامیاب ہوگے؟ فیقول، تو قبر والا کہے گا، کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدق، وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، یعنی قرآن مجید پڑھا، سمجھا، اس کے اندر جو باتیں تھیں اس کی تصدیق کی، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں پہ کامیاب ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد قبر جو پہلی منزل ہے وہیں پر آپ کو قرآن کا فائدہ دکھ جائے گا۔ اگر ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، تو اس کا فائدہ قبر ہی میں ہم کو نظر آ جائے گا۔ یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی ضمناً واضح کر دوں کہ بعض لوگ اس روایت کو لے کر ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں، وہ یہ کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے، اور جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 3 ہی سوال ہوں گے۔ یہ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے کہ 4 سوال ہوں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائیو، جو علماء یہ کہتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، وہ غلط نہیں کہتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی اصل میں قبر کے 3 سوالات ہی کا ذکر ہے، اور آخر میں جو یہ ذکر ہے نا کہ تم کو کیسے پتہ چلا، تم جواب کیسے دے لیے، تو یہ اصل میں امتحان کے بعد کا سوال ہے۔ یعنی اصل جو ٹیسٹ ہوگا، جو ایگزام پیپر ہوگا، یعنی جیسے ہوتا نا امتحان کا ایک پیپر ہوتا ہے، کویشچن پیپر ہوتا ہے، تو اس کے جو سوالات ہیں وہ 3 ہی ہیں۔ اب یہ سوالات پیش کیے جائیں گے قبر والے پر، وہ جوابات دے لے گا۔ اب جب ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، امتحان ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا وَمَا يُدْرِكَ، تم کو کیسے پتہ چلا؟ تو حقیقت میں یہ جو لاسٹ میں سوال ہو رہا ہے، یہ اس امتحان کا اصل سوال نہیں ہے، بلکہ امتحان ہو جانے کے بعد پوچھا جا رہا ہے۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ آج بھی جو بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، کسی اسکول میں بچے کا امتحان ہوا، اس نے پیپر بہت صحیح طریقے سے حل کیے، اب ایگزام ہال سے باہر نکلا تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ تم نے بہت اچھا جواب دیا، کیسے جواب دیا؟ تو بچہ کہے میں نے بہت محنت کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ٹیچر ایگزام ہال کے باہر پوچھ رہا ہے یہ بھی کویشچن پیپر میں تھا، نہیں، یہ بھی ایک اور سوال تھا، نہیں، یہ باہر کا سوال ہے، امتحان سے باہر کا سوال ہے۔ اس لیے ان علماء پہ لعن طعن نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے کہا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ انہوں نے اس معنی میں کہا کہ 3 سوال ہوں گے کیونکہ اصل جو سوالات ہیں وہ 3 ہیں، اور یہ جو آخر میں پوچھا جائے گا کہ تم کو کیسے پتہ چلا، یہ اصل میں امتحان ہو جانے کے بعد پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اصل 3 سوالات ہیں وہ ہر ایک سے وہی کیے جائیں گے، یعنی مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، سب سے وہ 3 سوالات کیے جائیں گے، وہ سوالات نہیں چینج ہوں گے۔ لیکن یہ جو آخر میں پوچھا جائے گا نا، یہ سوال چینج ہوگا۔ چنانچہ جو کامیاب ہو جائے گا اسے تو کہیں گے کہ تم کو کیسے پتہ چلا، اور جو فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اسے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں ناکام ہوا، بلکہ اس کو تو کہیں گے کہ تو نے قرآن پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس لیے آج تیرا یہ حشر ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں کے اعتبار سے، یعنی اہل توحید اور اہل کفر کے لحاظ سے، جو یہ آخر کا جملہ بدل رہا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ چیز امتحان سے باہر کی چیز ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کا فائدہ قبر میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آج آپ قرآن سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو قبر کی منزل بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے آسان ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں قبر کے بعد کی جو منزل ہے، وہاں پہ جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے اس کو کیا فوائد ملیں گے۔ جو دیکھیں سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 215، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم، نبی نے فرمایا کہ اللہ والے کچھ لوگ ہوں گے، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہوں گے۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا ہم اہل القرآن، اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، اہل اللہ، وہ اللہ والے ہیں، وخاصتہ، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے سکھانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں خصوصی لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔
آگے بڑھیں، ایک اور روایت دیکھتے ہیں المعجم الکبیر کی، حدیث نمبر 8012۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رجلا اتى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اشتریت مقسم فلاں فربحت علیہ کذا وکذا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے فلاں سے سودا کیا اور بہت فائدہ ہوا، بہت نفع ہوا۔ فقال الا انبئک بما هو اکثر ربحا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ فائدے والی چیز نہ بتا دوں؟ قال وهل یوجد، کہا اللہ کے نبی کیا اس سے زیادہ فائدے والی کوئی چیز ہے؟ قال رجل تعلم آیات، کہا وہ آدمی جس نے کچھ آیات سیکھ لی، کچھ آیات سیکھ لیا، سمجھ لیا، وہ اس سے زیادہ فائدے والا ہے۔ اور آگے روایت میں ہے کہ پھر اس شخص نے بھی جا کے قرآن کی آیات سیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن سیکھتا ہے تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا، اس کا فائدہ آخرت میں بہت زیادہ اس کو ملے گا، دنیا بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، حدیث صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 803۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ہم صفہ میں تھے۔ فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او الی العقیق فیأتی منہ بناقتین کوماوین فی غیر اسم ولا قطع رحم، کہا کہ تمہیں سے کون پسند کرے گا کہ وہ روزانہ بطحان یا عقیق بازار کا نام ہے یہاں پہ جائے اور وہاں سے 2 اونٹنی، یعنی بڑی بڑی موٹی تاجی اونٹنی لے کر آ جائے، بغیر چوری کیے ہوئے، بغیر کوئی گناہ کیے ہوئے یا بغیر چھینے ہوئے، یعنی حلال کمائی سے، اور بڑی بڑی 2 اونٹنی حاصل کر لے، اس زمانے کی بہت بڑی دولت مانی جاتی تھی، یہ حاصل کر لے تو تم میں سے کون یہ پسند کرے گا؟ فقلنا یا رسول اللہ نحب ذلک، کہ اللہ کے نبی ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دولت مل جائے۔ قال افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، کہا کہ پھر تم میں سے کوئی ایسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ مسجد جائے، فیعلم وہ سیکھے یا پڑھے قرآن مجید کی 2 آیتیں، خیر لہ من ناقتین، اگر 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے تو 2 آیتیں اس کے لیے بہتر ہے اس جیسی 2 اونٹنی سے جس کا ذکر ابھی ہوا۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اور 3 آیتیں اگر وہ سیکھتا ہے تو اس جیسی 3 اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور اگر 4 آیتیں سیکھتا ہے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ وَمِنْ آدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور اسی طرح سے شمار کرتے جائیں۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے قرآن سیکھنے کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور ایک اور حدیث دیکھ لیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہا قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن قرآن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا۔ قرآن یعنی جو ہمارا عمل ہوگا قرآن کے ساتھ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ اور میرے بھائیو، ایک آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں سیکھتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نبی سے شکوہ کریں گے۔ سورہ فرقان آیت 30 میں ہے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن سے دوری بنا رکھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کے فضائل میں جو صحیح احادیث ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں نے خاص طور سے وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں نہ صرف قرآن پڑھنے کا بلکہ قرآن سیکھنے کا، سمجھنے کا فائدہ بتایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف وہ احادیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، یعنی صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ پڑھنے کی بات دیکھیں تو بہت ساری حدیث ہیں جن میں قرآن ریڈنگ، قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں، لیکن ہم چونکہ قرآن کے معنی کی تفسیر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس لیے میں نے وہ حدیثیں پیش کی ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن جانتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ تو اس تعلق سے میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ آمین رب العالمین۔ الحمدللہ،
इस सीरीज को बनाने में खालिद अल उमैरी और उनकी फैमिली ने पूरा ताउन किया है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें